قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین۔ اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ فرما دے کہ بے شک میری نماز، میری قربانیاں، میرا اس دنیا میں موجود رہنا اور اس دنیا سے چلے جانا، یہ میرے رب کی رضا کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ یاد رکھیں، آپ جو بھی عمل کرتے ہیں، عبادات کر رہے ہیں، ریاضات کر رہے ہیں، صدقہ و خیرات کر رہے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، حج کرتے ہیں، عمرہ کرتے ہیں، اس میں جو رضا ہونی چاہیے وہ للہیت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا ہونا ضروری ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابہ پیارے نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، ایک شخص ہے جو جہاد کرنا چاہتا ہے، اس کی رضا جو ہے وہ اللہ کے لیے بھی ہے اور شہرت کے لیے بھی ہے، کہ لوگوں میں میری واہ واہ ہو، میری دلیری اور جرت کے بارے میں لوگ باتیں کریں، اور یا رسول اللہ وہ اللہ کی رضا بھی چاہتا ہے کہ میں جہاد کروں گا ظالموں سے، کافروں سے، یہ رب کے رضا کے لیے میں کرنا چاہتا ہوں، لیکن ساتھ میں اس کی نیت جو ہے وہ شہرت کی بھی ہے، دکھلاوے کی بھی ہے، ریاکاری کی بھی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کیا یہ عمل جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے گا، اس پہ ثواب بھی عطا کرے گا یا نہیں کرے گا؟ تو سنیں میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے صحابی، رب اس عمل کو قبول نہیں فرمائے گا، رب اس عمل پر ثواب عطا نہیں کرے گا۔ پھر کچھ وقت گزرا، پھر وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص ہے جو جہاد کرنا چاہتا ہے، اس کی نیت جو ہے وہ اس کی یہ نیت ہے کہ رب اس سے راضی ہو جائے، لیکن ساتھ میں وہ دکھلاوے کی بھی نیت کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے شہرت حاصل ہو، لوگ واہ واہ کرے کہ یہ تو اللہ کے راستے میں جہاد کرنے والا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اب پھر کچھ وقت گزرتا ہے، پھر وہ صحابی رسول عرض کرتے ہیں، پھر سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا ایک صحابی ہے جو جہاد کرنا چاہتا ہے، رب کی رضا بھی ہے، اور یا رسول اللہ وہ شہرت کا بھی طلبگار ہے کہ لوگ اس کی واہ واہ کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائیں کیا رب اس کے عمل کو قبول فرمائے گا؟ تو میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا رب تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں کرے گا۔ اور سنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور فرمان، پیارے آقا فرماتے ہیں کہ رب کے فرشتے ہیں بندے کے نیک اعمال، اس کی عبادات، اس کی نماز اللہ کی بارگاہ میں لے کر جاتے ہیں۔ اب جب وہ اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو بڑے خوش ہوتے ہیں کہ یہ بندہ جو ہے سجدے کرنے والا ہے، نماز ادا کرنے والا ہے، صدقہ و خیرات کرنے والا ہے، اس کا عمل تو رب قبول فرمائے گا۔ لیکن وہ رب ہے، وہ جانتا ہے کہ اس کے سینے میں کیا چھپا تھا، اس کا ظاہر کیسا ہے، اس کا باطن کیسا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں میں اس کے دل کی باتیں جانتا ہوں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ شخص ہے جو عمل کر رہا تھا، تاکہ لوگ اسے دیکھ کر کہیں کہ یہ عبادت گار ہے، یہ راتوں کو قیام کرنے والا ہے، یہ اٹھ اٹھ کر رونے والا ہے، لوگ کہیں کہ یہ عبادت گزار ہے۔ اے فرشتوں میں اس کے عمل کو قبول نہیں فرماؤں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بظاہر وہ بڑی بڑی عبادات کرنے والا ہے، ساری رات قیام کرتا ہے، قرآن کی تلاوت کرتا ہے، صدقہ و خیرات بھی کر رہا ہے، لیکن اس کی نیت جو ہے وہ دکھلاوے کی ہے، ریاکاری کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عمل کو قبول نہیں فرمائے گا۔ اب میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور مثال بیان کی، فرمایا کہ ایک شخص ہے بظاہر چھوٹا عمل کرتا ہے، 5 روپے وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے، نماز فرض ادا کرتا ہے، نوافل ادا نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتے جب اس کے عمل کو لے کر رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو بڑے مایوس ہو کر جاتے ہیں، وہ بظاہر یہ سمجھتے ہیں کہ اس کا چھوٹا عمل ہے،
وہ خوش نہیں ہوتے، لیکن جب رب کی بارگاہ میں جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس عمل سے بہت زیادہ خوش ہو جاتا ہے، راضی ہو جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ فرشتوں میں جانتا ہوں کہ اس کے دل کی رضا کیا تھی، اس کے دل میں کیا تھا، کیا نیت ہے۔ فرمایا کہ اس نے میری رضا کے لیے چھوٹا سا عمل کیا ہے، میں اس عمل کی جزا اسے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی عطا کروں گا۔ مالک دنیا میں کیا عطا کرے گا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب تبارک و تعالیٰ اس کے لیے اپنے رزق کے دروازے کشادہ کر دیتا ہے، لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ اس دنیا سے جائے گا، رب تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش عظیم کا سایہ عطا فرمائے گا۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رب نے جنت کو پیدا فرمایا، جنت کو بنا دیا، اب رب کی بارگاہ میں جنت شکر ادا کر رہی تھی۔ وہ جنت کے اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رب نے ایسی نعمتیں رکھی ہیں جو نہ کسی آنکھ نے دیکھی ہیں، نہ کسی کان نے سنی ہیں۔ جب رب نے جنت کو بنا دیا تو رب کی بارگاہ میں آ کے عرض کی، مالک وہ مومن کامیاب ہو گیا، فلاح پا گیا، اے مالک جو تجھ پر اور تیرے رسول پر ایمان لائے گا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مرتبہ جنت نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مالک مجھ پر وہ شخص حرام ہے جو منافق ہے، جو بخیل ہے، اے مالک جو دکھلاوے کے لیے عبادت کرتا ہے وہ مجھ میں داخل نہیں ہوگا۔ 3 مرتبہ اس نے رب کی بارگاہ میں دعا کی، مالک مجھ پہ حرام کر دے، تو رب تبارک و تعالیٰ نے ان 3 بندوں کو جنت پر حرام کر دیا ہے۔ نہ منافق جنت میں جا سکتا ہے، نہ کنجوس جنت میں جا سکتا ہے، اور نہ لوگوں کے دکھلاوے کے لیے عبادت کرنے والا، چاہے وہ عالم ہو، حافظ ہو، چاہے وہ سخی ہو، مجاہد ہو۔